تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، ان چونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر پے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لیا، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، اس بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چونٹی۔ 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے جناب صدیق ایک پر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ گئی، بکریاں بھی روتی ہے، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتا، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ پاس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، اگر جاؤ مجھے منا لینے۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کرے تو رب پاک، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے، کہ وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ طرف ایسے آپ بارک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا، تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ پاس کریں گھر آ جائے۔ مدینہ سونا ہو گیا، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہے، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں، گھر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کر۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ پلے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔
بادشاہ سلامت بال دیکھنے آئے. تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کلو توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. مالک ان سے قبضہ کر لیتی ہے کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کلو توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کلوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا، یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے. چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے. سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے. میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی، میں یہ کلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی. بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے. آج کا پیر تو کہتا ہے میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا. یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا. بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا، رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتا میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا. ماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے. بادشاہ وقت کے بادشاہ جو کسی سے فیصلہ لینا ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے. رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھیں خواتین کو. بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں. اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا. میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا. تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ. کھانا کھا چکے، بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو. کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے. میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں ایک گاڑی کے مسافر، تو یہیں بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا. میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں
کہ اس کا جذبہ محبوب سے محبت غلامی. میں نے کہا نام بتا دے. کہنے لگے وہ شخص کہنے لگا پاکستانی